بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے 20 سال کی عمر میں معلوم ہوا کہ میرا باپ تو بانجھ ہے، پھر ہم سب بہن بھائی کس کی اولاد تھے۔ مجھے اپنی ماں سے نفرت ہونے لگی اور ایک دن میں اس سے لڑتے ہوئے اسے گھر سے نکالنے لگا تو میرا باپ کہنے لگا، تمہاری ماں بد کردار نہیں، میں ہوں، مجھے معلوم ہے تم کس کی اولاد ہو۔ جب اس شخص کا نام معلوم ہوا تو مجھے خود سے نفرت ہونے لگی کہ میں نے اپنے ہاتھ میں وہ رپورٹس دیکھیں جن کے مطابق میری ذات ہی سوالیہ نشان بن کر رہ گئی تھی۔ عمر کے 20 سال گزرنے کے بعد میں اپنے بارے میں اتنا بڑا سچ جان کر کوئی بھی انسان اپنے ہوش میں نہیں رہ سکتا تھا، اور میرا بھی وہی حال ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خود پر ماتم کروں یا اپنی ماں کی بد کرداری پر، جس نے ہم سب بہن بھائیوں کی ذات کو سوالیہ نشان بنا کر رکھ دیا تھا، یا پھر ہم اس شخص کی بزدلی اور کم بختی میں اور کم ہمتی پر سوال اٹھاؤں جو ہمارے باپ کہلاتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں مل کر اس رپورٹ کو دیکھا کہ شاید مجھے دیکھنے میں کوئی دھوکہ ہو گیا ہو۔ میں نے 2-3 بار اپنی آنکھیں بند کیں اور خود کو یقین دلایا کہ یہ سب ہو سکتا ہے، ایک خواب ہی ہو، یہ سب جھوٹ ہو، مگر ہر بار آنکھیں کھولنے پر وہ کاغذ کا ٹکڑا ایک بھیانک حقیقت بن کر میرے سامنے آ جاتا، جو مجھے یقین دلاتا کہ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ آج مجھے اپنے ایڈمیشن کے سلسلے میں اپنے کاغذات چاہیے تھے، اور اماں گھر پر موجود نہیں تھی اور نہ ہی ابا، وہ دونوں کہیں گئے ہوئے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی الماری سے کاغذات نکال لیتا ہوں، اور اسی لیے میں اماں کے کمرے میں چلا آیا اور الماری کھول کر کاغذات تلاش کرنے لگا۔ وہاں پر تو فائلوں کا ڈھیر پڑا تھا، یہاں پر طرح طرح کے کاغذات تھے۔ میں انہی میں سے اپنے مطلوبہ ڈاکومنٹس ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک بہت ہی پرانا کاغذ ایک فائل میں نیچے گر گیا۔ جیسے ہی میں نے اسے اٹھایا تو میں چونک گیا، کیونکہ وہ کاغذات تو شاید کسی کی میڈیکل رپورٹس لگ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے اسے ویسے ہی فائل میں رکھ دینے کا سوچا، لیکن پھر فطری تجسس سے مجبور ہو کر میں نے اس کاغذ کو دیکھنا شروع کیا۔ تو پہلے تو بابا کا نام اوپر پڑھ کر میں حیران ہوا۔ میرا نہیں خیال تھا کہ میرے بابا کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے جس کی یہ رپورٹس ہیں۔ میں جیسے جیسے اس رپورٹ کو میں پڑھتا گیا، ویسے ویسے میری رنگت تبدیل ہوتی گئی۔ وہ رپورٹس تھی جس میں میری ذات کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ آخر میں کون ہوں، کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق تو میرا باپ اولاد پیدا کرنے کی فطری صلاحیت سے ہی محروم تھا، وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ کچھ لمحے تک تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے آس پاس ہو کیا رہا ہے۔ اگر فضل حسین میرا باپ بننے کی فطری صلاحیت سے محروم تھا تو پھر ہم سب کیسے پیدا ہو گئے؟ کیا میرے باپ کو یہ بات خود معلوم تھی یا نہیں؟ اگر ایسا تو ہو تو اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ پھر کردار میں کھوٹی میری ماں ہی تھی۔ یہ حقیقت جان کر ہم ساری عمر جس کو اپنا باپ کہتے رہے اور سمجھتے رہے وہ ہمارا باپ نہیں تھا۔ یہ حقیقت جان کر کہ ہم ساری عمر جس کو اپنا باپ کہتے رہے اور سمجھتے رہے وہ ہمارا باپ نہیں تھا۔ میرے تو خون کی گردش رک رہی، اور اسے بھی بھیانک بات یہ تھی کہ میری ماں کا کردار مشکوک ہو چکا تھا، اور ہو سکتا تھا کہ اس بارے میں میرے باپ کو بھی کچھ معلوم نہ ہو، کیونکہ یہ رپورٹ اماں کے کاغذات میں سے نکلی تھی اور آج سے پہلے کبھی میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اماں تو گھر پر نہیں تھی۔ میں غصے سے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا اور اماں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے بس کسی بھی حالت میں اماں سے یہ سب پوچھنا تھا کہ یہ کیا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، ہم کس کی اولاد ہیں؟ جتنا پیار ہمارے باپ نے ہمیں دیا تھا، اس سے تو یہی اندازہ لگتا تھا کہ اس کو بھی اپنی حقیقت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ اماں نے اس سے یہ بات چھپائی ہوگی، ورنہ کوئی کسی دوسرے کے بچوں سے اتنا پیار کیسے کرتا ہے؟ مجھے اپنے ساتھ ساتھ ابا کے لیے بھی بہت برا محسوس ہو رہا تھا کہ جب انہیں یہ حقیقت پتہ چلے گی تو ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ ایک بار میرے ذہن میں آیا کہ میں ان سے یہ بات چھپا لوں جیسے آج تک یہ بات چھپی ہوئی ہے، اور باقی بہن بھائیوں کو بھی نہ پتہ چلنے دوں، مگر میں صبر نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اتنی چھوٹی بات نہیں تھی کہ اس پر خاموش ہوا رہتا۔ ہماری ذات سوالیہ نشان بن کر رہ گئی تھی، اور مجھے ہر حال میں جواب چاہیے تھا کہ آخر ہم کس کے گناہ کے پیداوار ہیں، کون ہے ہمارا باپ اور ماں نے ایسا کیوں کیا۔
میں اماں کا انتظار کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو اماں اور ابا ہنستے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے اندر آ گئے۔ میں انہیں دیکھ کر سوچنے لگا کہ ابا کو تو شاید معلوم ہی نہیں کہ اماں نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے، اور میری ماں کو تو دیکھو یہ کتنی معصوم بن رہی ہے، ایسے کہ جیسے ان سے زیادہ پاک اور نیک صاف تو ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اندر جانے لگے تو میں ان کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس طرح تن کر کھڑا ہوتے دیکھ کر ابا نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ کیا بات ہے، خیریت تو ہے، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ اس پل اماں پر الزام لگاتے ہوئے ایک پل کو تو میں رک گیا۔ میرے سامنے اماں کی ساری جوانی آ گئی۔ میں نے انہیں بچپن سے ہی بہت ہی نیک اور پرہیزگار دیکھا تھا۔ میری ماں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، یہاں تک کہ سخت بیماری میں بھی وہ نماز پڑھا کرتی تھی، اور ہم سب کو بھی اس نے ہمیشہ برائی کے راستے سے بچنے اور اچھائی کرنے کی تلقین کی تھی۔ اماں نے اپنے سارے بچوں کو بہت ہی اچھی تربیت دی تھی، اور اب بھی وہ ایسے ہی۔ آج تک میں نے انہیں کبھی کسی نماز کو قضا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ دوسروں کی مدد میں پیش رہنا اور خدا کو یاد کرتے رہنا میری ماں کی خاصیت تھی۔ وہ تو کیسے اتنا بڑا گناہ کے متحمل ہو سکتی تھی؟ یہ سب میرے ذہن میں آیا تو میں رک گیا، مگر یہ میرے سوال کا جواب نہیں تھا، اور میں اپنے سوال کا جواب لیے بغیر چین نہیں لے سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ہاتھ میں پکڑی وہ 20 سال پرانی رپورٹ اماں اور ابا کے سامنے کر دی اور سوال پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ اماں کا تو وہ حال ہو گیا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ایک دم ماں نے وہ رپورٹس میرے ہاتھ سے چھینی اور کہا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کہاں سے لگی؟ میں نے غصے سے کہا کہ یہ یہاں سے بھی لگی، لیکن مجھے سچ کا پتہ تو چل گیا نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سچ ہے یا نہیں؟ ابا بات کو ٹالتے ہوئے کہنے لگے کہ تمہارے لیے یہ سب جاننا ضروری نہیں، بہتر ہے کہ تم اپنی پڑھائی پر دھیان رکھو، یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہے۔ مگر میں سخت جلال میں آ چکا تھا۔ میں نے اماں کا ہاتھ اپنے سر پر آ کر رکھا اور میرے سر کی قسم کھا کر بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کھڑا یہ شخص ہمارا باپ ہے یا نہیں؟ اس پر میں نے ابا کا چہرہ دیکھا تو مجھے ان پر بہت ہی ترس آیا۔ ان کی رنگت متغیر ہو گئی۔ انہوں نے بے یقینی سے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں ہی تو تمہارا باپ ہوں۔ بیٹا تمہیں آج کیا ہو گیا ہے؟ کہیں تمہاری طبیعت تو خراب نہیں ہے؟ میں نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا کہ میری طبیعت خراب نہیں بلکہ اماں کا کردار خراب ہے۔ پوچھیں اپنی بیوی سے کہ ہم سب کی اس کی اولاد ہیں، کیونکہ یہ تو میں جان چکا ہوں کہ اب آپ ہمارے باپ نہیں ہیں۔ یہ آپ کی 20 سال پرانی رپورٹ صاف صاف سب بتا رہی ہے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ کہنے لگی کہ آج تم اس راز کو کیوں کھولنا چاہتے ہو جو اتنے سالوں سے دبا ہوا ہے؟ ایسا ویسا کچھ نہیں، تم کچھ مت سوچو، مگر میں تو آج اس راز کو ہر حال میں جان کر ہی رہنا چاہتا تھا کہ آخر ہم سب کس کی اولاد ہیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری ماں کا کردار ہی خراب ہوگا اور اس نے میرے باپ کو اولاد کی خوشی دینے کے لیے غلط راستے کا انتخاب کر لیا ہوگا۔ میں نے وہاں سے ایک بار پھر سوال کیا کہ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ یہ سب کیا ہے، یا میں یہ سمجھ لوں کہ میری ماں کا کردار ہی خراب ہے؟ وہ اس بار بھی چپ رہی تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے اس کو بازو سے پکڑ کر گھر کے دروازے سے باہر نکال دیا اور کہنے لگا کہ ایک بد کردار عورت میری ماں ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، ہماری زندگی سے چلی جائیں، آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں۔ اماں نے حیرانی سے مجھے دیکھا کہ کیا میں وہی بیٹا ہوں جو ان کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتا تھا اور آج خود اتنی گھر سے باہر نکال رہا ہوں؟ میرا باپ وہ جیسے ایک دم ہوش میں آیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم ہوش میں نہیں ہو، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اپنی ماں کو یوں باہر نکالنے کی؟ اس نے اماں کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر کے اندر لے آیا۔ میں نے کہا کہ آپ اتنا بڑا ظرف کیسے دکھا سکتے ہیں؟ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ ہمارے باپ نہیں ہیں، تو آپ کی یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے؟ ابا کہنے لگے کہ تمہیں ہمارے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں۔ یہ سن کر تو میرے سر پر جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا کہ اگر وہ سب جانتے تھے تو اتنے عرصے تک کیوں خاموش رہے؟ ہمیں ان دونوں نے دھوکے میں کیوں رکھا؟ ہم کس کی اولاد تھے؟ ہمارا اصل باپ کون تھا؟ یا ہم ناجائز اولاد تھے؟ میرا باپ کہنے لگا کہ ہرگز بھی اپنی ماں کو بد کردار مت کہنا، ورنہ میں برداشت نہیں کروں گا۔
بد کردار تو میں ہوں۔ تمہیں اپنے باپ کا نام معلوم کرنا ہے تو میں تمہیں تمہارے اصل باپ کا نام بتا دوں گا، مگر تم اس بات کو ہمیشہ کے لیے یہیں پر دفن کر دو گے، اور آج کے بعد یہ ذکر گھر سے باہر یا اپنے بہن بھائیوں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں کرو گے۔ میں اس وقت اپنے باپ کا نام جاننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس راز کو راز ہی رہنے دوں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے میرا باپ؟ تو ابا نے جواب دیا کہ جس شخص کا نام بتایا، اسے سن کر تو مجھے خود سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی کہ کیا میں اس شخص کا بیٹا ہوں؟ میں اسے جانتا تھا، وہ ہمارے علاقے کا نام گرامی بدمعاش قسم کا انسان تھا، انتہائی برا اور شاطر۔ سب لوگ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے بارے میں لوگوں کی رائے بالکل اچھی نہیں ہوتی تھی، اور میں خود بھی اسے سخت ناپسند کرتا تھا، کیونکہ میں نے اسے ہمیشہ لوگوں کی تذلیل کرتے دیکھا تھا۔ اور اب یہ جان کر کہ وہ آدمی جس سے میں دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں وہی میرا باپ ہے، اس نے تو میرا سر شرم سے جھکا ہی دیا تھا۔ اب مجھ میں یہ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں تھی کہ کیا میں اس کی جائز اولاد ہوں یا ناجائز۔ میں چپ چاپ وہاں سے نکل کر گھر سے باہر آ گیا، اور اس وقت میری وہ حالت ہو رہی تھی کہ جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ میں بے چینی قدموں سے خود کو گھسیٹتا ہوا پارک میں چلا آیا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ آخر میری ماں اس جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ کیسے رشتے میں رہ سکتی تھی کہ اس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا میری ماں کی اس سے پہلی شادی ہوئی تھی یا پھر پھر اس کے آگے سوچنے کی ہمت خود میں نہیں پا رہا تھا۔ مجھے وہاں پر بیٹھے جانے کتنی دیر ہو گئی تھی کہ میں ابا کو دور سے آتے دیکھا۔ انہوں نے مجھے آتے ہی گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تیری اصرار پر میں نے تجھے تیرے اصل باپ کا نام بتایا ہے، ورنہ باپ تو وہی ہوتا ہے جو پالتا ہے، اور میں نے تمہیں پالا ہے تو تم میرے ہی بیٹے ہو، تم میرے ہی نام سے جانے جاتے ہو اور میرے ہی نام سے جانے جاؤ گے۔ اگر تم اصرار نہ کرتے، اپنی ماں پر گھٹیا الزام نہ لگاتے، تو میں کبھی بھی تمہیں اس حقیقت کے بارے میں نہیں بتا پاتا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میں اس شخص کی اولاد کیوں ہوں اور اس کا میری ماں سے ایسا کیا تعلق تھا، لیکن شاید یہ صحیح موقع نہیں تھا، مجھے کسی اور وقت پر پوچھنا چاہیے تھا، اس لیے میں خاموش ہو کر ان کے ساتھ گھر آ گیا۔ میں تو اماں سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں تھا، اور انہوں نے بھی مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ شاید انہیں میرے الفاظ سے بہت تکلیف پہنچی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے اور میں سب سے بڑا تھا، مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور پھر سب سے چھوٹا ایک بھائی تھا۔ اس سارے ہنگامے میں اچھی بات تو یہ ہوئی کہ وہ دونوں گھر پر نہیں تھے بلکہ سکول میں تھے۔ میری اماں کا تو شاید بلڈ پریشر ہی ہائی ہو گیا اور انہوں نے خود کو کمرے میں سے بند کر لیا، اور پھر ایسے میں ابا تھے جنہوں نے سکول سے آئے میرے بہن بھائیوں کے آگے کھانا رکھا اور ان کو کھانا کھلایا، اور میں ابا کو دیکھ کر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے، اتنے بڑے ظرف سے کسی دوسرے کی اولاد کو اپنی اولاد مان کر اس کی خدمت کرے۔ ظاہر ہے کہ ابا تو بانجھ تھا، اس کا مطلب تو یہی تھا کہ ہم تینوں بچے ہی اس کے نہیں تھے، اور اس راز کے معلوم ہوتے ہی ہم نے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح کا رویہ رکھا، اور ابھی بھی وہی رویہ تھا۔ میں اتنی ہی بدتمیزی کے باوجود بھی انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی الجھن ان سے بیان کی اور کہا کہ وہ شخص میرا باپ کیسے ہو سکتا ہے، جو اس بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ چپ کر گئے اور کہنے لگے کہ میں تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، بہتر ہوگا کہ تم بھی اس سب کو اپنے ذہن سے نکال دو، اور تو کہہ کر چلے گئے۔ مگر میں اتنی جلدی یہ سب نہیں بھول سکتا تھا، اور اب تو مجھے ہر صورت میں یہ معلوم کر کے ہی رہنا تھا کہ آخر یہ سارا چکر کیا ہے اور ان کے ماضی ایک دوسرے کے کیسے منسلک ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ شخص کبھی بھی ہمارے گھر کی دہلیز تک بھی نہیں آیا تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی اماں کو اس سے بات کرتے دیکھا تھا۔ کیا اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا بھی ہے؟ کیا اماں نے اسے بتایا تھا یا نہیں؟ یہ سارے سوال مجھے چمٹے رہے تھے، لیکن میں ایک دفعہ ماں کا دل دکھا چکا تھا اور اب دوبارہ نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ ایک طرف میرا اصل باپ تھا جس نے لوگوں کی زندگی حرام کر رکھی تھی اور انہیں ستانے کے لیے کبھی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی،
اور ایک طرف میرا یہ باپ تھا جس نے انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی تھی۔ اسی رات کو اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، شاید انہوں نے بہت ٹینشن لے لی تھی اور ہمیں انہیں لے کر ایمرجنسی میں بھاگنا پڑا۔ وہاں ڈاکٹر نے جب پچھلی رپورٹس مانگی تو ابا مجھے بھاگم بھاگ کر کھڑکر کی طرف دوڑایا۔ میں نے اماں کی میڈیکل فائل لا کر ڈاکٹر کو تھما دی۔ اس سے پہلے میں اکثر اماں کی طبیعت خراب ہوتی رہتی تھی تو ہم ان کو لے کر اسپتال میں آتے رہتے تھے، اس لیے ان کی فائل پہلے سے ہی تیار تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق اماں کو کینسر جو کہ کئی سالوں سے پہلے ہوا تھا اب دوبارہ لوٹنے لگا تھا اور اس لیے ان کا علاج دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ جب ڈاکٹر کے پاس یہ سب پوچھنے گیا تو مجھے کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں ان کا بڑا بیٹا ہوں۔ اس وقت ڈاکٹر نے مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا جن کا مفہوم بھی میں نہیں سمجھ آیا تھا، اور وہ مجھے کہنے لگی کہ مریض کی فائل ہسٹری کے اس کے رپورٹس کے مطابق تو اس کو کبھی اولاد ہی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ 20-22 سال پہلے جو کینسر اس کو ہوا تھا اس کی وجہ سے کچھ پیچیدگیاں ہو گئی تھی، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، اس فائل میں لکھا ہے۔ میں تو یہ سن کر اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے قابل ہی نہیں رہا تھا، جبکہ وہ خود ان سے کہنے لگی تھی، اچھا تو تم پھر ان کے لے پالک بیٹے ہو گئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد نہ ہو تو لوگ کسی کی اولاد لے کر پال لیتے ہیں۔ یہ ایک نیا راز ہی میرے سامنے کھلا تھا۔ پہلے جو رپورٹس میرے ہاتھ میں لگی تھی اس میں اس کے مطابق میرے باپ میں یہ صلاحیت نہیں تھی، اور اب ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق میری ماں بانجھ ہو چکی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ ایک ہی وقت میں ان دونوں کی رپورٹس ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور ضرور کچھ نہ کچھ تو ایسا تھا جیسے یہ دونوں مل کر چھپا رہے تھے۔ پہلے تو مجھے یہ تھا کہ میرا باپ کون ہے، اور اب ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا کہ اب مجھے اپنی ماں کے بارے میں بھی معلوم کرنا تھا کہ وہ میری ماں نہیں ہے تو پھر میری ماں کون ہے۔ اچانک میرے خیال میں ذہن میں آیا کہ جو شخص میرا باپ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی ہی میری ماں ہو، اور ان لوگوں نے اپنی تنہائی دور کرنے کی خاطر مجھے چرا لیا ہو، یا پھر انہوں نے ہی مجھے ان کے سپرد کر دیا ہو۔ لیکن اس کے لیے بھی ابھی بھی پہلے مجھے ثبوت چاہیے تھا، اور یہ کیسے آ سکتا تھا؟ میں نے اس کا پلان بنایا کہ میں اسی وقت وہاں سے اپنے اصل باپ کے گھر میں گیا اور اس کے گھر کی ملازمہ کو کچھ پیسے دے کر اس کی بیوی کے بال حاصل کر لیے، اور اپنا اور ان کا DNA ٹیسٹ کروانا چاہا کہ ساری صورتحال مجھ پر واضح ہو سکے۔ لیکن میرا یہ اندازہ درست ثابت نہیں ہوا، کیونکہ جب رپورٹس آئیں تو رپورٹس کے مطابق وہ میرے بال میری ماں نہیں تھی۔ امی اور ابا سے پوچھنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ میں کچھ بھی پوچھتا انہوں نے بات کو گھما پھرا کر مجھے ہی اس ٹینشن میں مبتلا کر دینا تھا۔ اس لیے بہتر یہ تھا کہ اپنے طور پر پتہ چلاؤں کہ شام کو میرے چھوٹے بہن بھائی اماں کو دیکھنے کی غرض سے آئے تو اچانک ان کو دیکھ کر ایک کندا سا میرے ذہن میں لپکا، اور خیال آیا کہ کہیں یہ بھی تو میرے سگے بہن بھائی یا نہیں ہیں۔ یا اسی وقت ان دونوں کو ٹیسٹ کی غرض سے اپنے ساتھ لیبارٹری میں لے گیا اور DNA کروا کر کچھ دنوں کے بعد جب DNA کی رپورٹس آئی تو یہ حقیقت جان کر تو ہوش اڑ گئے کہ ہم تینوں تو سگے بہن بھائی تھے ہی نہیں، بلکہ ہم تینوں ہی الگ الگ ماں باپ کے اولاد تھے۔ 3 بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالنے کا آخر ان کا ایک کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اس لیے میں نے وہ سب کچھ اپنے ساتھ لیا اور اپنے ابا کو جا کر کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے سب سچ بتائیں گے تو میں خود ڈھونڈنے کا نکل جاؤں گا، کیونکہ اتنا تو مجھے معلوم ہی ہو گیا ہے کہ ہم تینوں سگے بہن بھائی نہیں ہیں، بلکہ ہم تینوں ہی الگ الگ ماں باپ کی اولادیں ہیں جنہیں آپ نے اپنی ایک چھت کے نیچے جمع کیا۔ ابا گھبرا گئے اور بکلا کر کہنے لگے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، مگر میں ثبوت کے ساتھ آیا تھا اور وہ ٹھکرانے کی ہمت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ اب ان کے پاس سچ بتانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں یہ سچ ہے کہ تم تینوں ہماری اولاد نہیں ہو، بلکہ تم تینوں کے ماں باپ الگ الگ ہیں۔ میں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، لیکن شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی میری بیوی کو خطرناک قسم کا کینسر ہو گیا، اور اس کے علاج کے دوران کچھ ایسی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں کہ ڈاکٹر نے ہمیں صاف کہہ دیا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل جاتی تو وہ مجھے
طلاق دینے اور اس دوسری شادی کا کہتے، جبکہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی چھوٹی رپورٹس بنوا کر رکھ دی تھی۔ میں بھی قدرتی طور پر باپ نہیں بن سکتا تھا۔ اگر ہماری اولاد نہیں ہو رہی تو اس میں میری بیوی کا نہیں، میرا قصور ہے۔ میری وہ رپورٹس دیکھ کر میرے سب گھر والوں کو سانپ سونگھ گیا اور انہوں نے پھر مڑ کر دوبارہ کبھی میری بیوی کو کچھ نہیں کہا۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم بچہ گود لے لیں گے اور اس کو پالیں گے۔ تم جس شخص کے اولاد ہو تمہیں معلوم ہی ہے کہ وہ کس قدر برا انسان ہے۔ اس نے اپنی ایک ملازمہ کے ساتھ خفیہ طور پر شادی کر لی تھی، مگر وہ جب پریگننٹ ہوئی تو اسے چھوڑ دیا اور گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری روتی ہوئی ہمیں ملی اور ہم اسے اپنے گھر میں لے آئے اور اس نے ہمارے گھر میں تمہیں جنم دیا اور اسی وقت وہ مر گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ ہم اس بچے کو اپنا نام دیں گے، تو ہم اس کی خواہش کا احترام کیا اور تمہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ ہم اپنے خاندان والوں سے بہت دور تھے، اس لیے کہ ہم نے انہیں یہی کہا تھا کہ میرا علاج ہو گیا ہے اور اب یہ ہم دونوں کی ہی اولادیں ہیں۔ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں 1 یا 2 بچے اڈاپٹ کرنے چاہیے تاکہ ہم کچھ بچوں کو معاشرے کا مفید شہری بنائیں اور اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس لیے تمہارے باقی 2 بہن بھائیوں کو ہم نے ایدی ہوم سے لے لیا، کیونکہ ان کا کوئی وارث نہیں تھا، اس لیے ہم ان کے وارث بن گئے۔ میں نے تو اپنی بیوی کو بہت کہا کہ میری بنائی گئی وہ جھوٹی رپورٹس تو پھینک دے، مگر اس نے اسے سنبھال کر رکھا تھا۔ کہنے لگی کہ مجھے ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ آپ میرے لیے کس حد تک گئے تھے کہ خود کو ہی برا بنا لیا تھا۔ میں اسے ہمیشہ اپنا دل کے پاس رکھوں گی، اور اس رپورٹس کو تم نے پڑھ لیا اور تم غلط فہمی کا شکار ہوتے جس مقام پر پہنچ گئے ہو وہ شاید اب تمہیں کسی کا یقین نہیں۔ اب تم چاہو تو کسی سے بھی تصدیق کر سکتے ہو۔ یہ ساری کہانی سن کر میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہ گیا۔ قربانی اور محبت کی اتنی اعلیٰ مثال تو کوئی نہیں دے سکتا تھا جیسی ابا نے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بچانے کی خاطر نہ صرف خود پر الزام لے لیا بلکہ ہم بچوں کو بھی کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں نے اماں اور ابا کے پیروں میں گر کر معافی مانگی اور کہا کہ آج کے بعد میرے منہ سے کبھی یہ بات نہیں نکلے گی، ہم آپ کے ہی بچے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات سن کر وہ دونوں مسکرا دیے۔ دوستو، اگر ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔